ایک بات، اکثر ہمارے معاشرے میں علماء کو، حقیقی علم کے حاملین کو وہ اسٹیٹس اور وہ مقام نہیں دیا جاتا جو ان کے شایان شان ہے۔ لوگ انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں، لوگ انہیں بے وقت اور حقیر سمجھتے ہیں۔ علم والوں کو حقیر سمجھ، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی سیاستدان ہو، اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا پروٹوکول ہے۔ علماء کو حقیر سمجھتے ہیں جو حقیقی پروٹوکول کے مستحق ہے۔ لیکن علماء اور طلباء ان کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول، آپ کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔ امام دارمی فرماتے ہیں اخبرنا محمد بن السلد قال حدثنا منصور هو ابن ابي الاسود عن الحارث بن ابي حسيرة عن ابي صادق الازدي الربيعة بن ناجح قال قال علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کونوا فی الناس کالنحلۃ فی الطیر۔ صحیح سند کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ سے یہ قول ثابت ہے۔ فرمایا لوگوں جو علم والے ہو، علم حاصل کرنے والے یا علم کو پھیلانے والے علماء ہیں یا طلباء ہیں، فرمایا لوگوں میں اس طرح رہو جس طرح شہد کی مکھی پرندوں میں رہتی ہے۔ شہد کی مکھی جس طرح پرندوں میں رہتی ہے، اگر اس کی میں تشریح کروں گھنٹہ گزر جائے، لیکن ایک بات جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود مینشن کی ہے، جو خود وضاحت سے بتائی ہے، فرمایا وَإِن مِّنَ الطَّيْرِ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَضْعِفُ، پرندوں میں سے کوئی پرندہ ایسا نہیں جو شہد کی مکھی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ شہد کی مکھی بھی اڑتی ہے نا، باقی بڑے بڑے پرندے ہیں، بڑی بڑی چیلیں ہیں، بڑے بڑے باز ہیں، شکرے ہیں، فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، ہر پرندہ شہد کی مکھی کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ یہ کیا مخلوق ہے، چھوٹی سی مکھی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا وقت ہے ہمارے ساتھ؟ کیوں؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سارے پرندے شہد کی مکھی کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ وَلَوْ يَعْلَمُ الطَّيْرُ مَا فِيهَا مِنَ الْبَرَكَةِ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ بِهَا، اگر انہیں معلوم ہو جائے ان پرندوں کو شہد کی مکھی کے پیٹ میں اللہ نے کیا برکت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے پیٹ میں کیا برکت رکھی ہے شہد کی صورت میں، اگر انہیں شہد کی افادیت کا علم ہو جائے لم یفعلوا ذلک بہا، کبھی بھی شہد کی مکھی سے ایسا بیہیو نہ کریں گے، کبھی بھی شہد کی مکھی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، لیکن یہ جانتے نہیں، پرندوں کو علم نہیں ہے کہ شہد کی مکھی میں کیا برکت ہے۔ فرمایا علم والوں کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اگر انہیں ان کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ معلوم ہو جائے کبھی بھی علماء کو حقیر نہ سمجھے۔ لیکن اگر پرندے شہد کی مکھی کو حقیر سمجھتے ہیں تو کیا شہد کی مکھی اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، اپنا پیشہ ترک کر دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ مجھے پرندے حقیر سمجھتے ہیں، میں اپنا کام چھوڑ دوں گی، اپنے دل میں گھس جاؤں گی، اپنے چھتے میں جا کر بیٹھ جاؤں گی، میں اڑوں گی تو لوگ مجھ سے مذاق کریں گے، پرندے مجھے مذاق کریں گے؟ نہیں، شہد کی مکھی اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ علم والوں کو بھی چاہیے، علماء کو، طلباء کو، وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ ان لوگوں کو معذور سمجھے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سینوں میں، آپ کے دماغوں میں، آپ کے دلوں میں کیا خیر و برکت رکھی ہے، اگر انہیں معلوم ہو جائے کبھی آپ کو حقارت سے نہ دیکھیں، کبھی آپ کو ڈی ویلیو نہ کریں، کبھی آپ کو ڈی گریڈ نہ کریں۔ لیکن ان بیچاروں کو علم نہیں ہے، اس لیے تم نے اپنا کام جاری رکھا۔